کیف و لذت نہ رہے حسن تلاوت مر جائے، یاد آقا نہ ہو شامل تو عبادت مر جائے۔ کیف و لذت نہ رہے حسن تلاوت مر جائے، یاد آقا نہ ہو شامل تو عبادت مر جائے۔ اے مالک کون و مکان اتنا کرم فرما دیں، آپ آ جائیں میرے گھر میری غربت مر جائے، آپ آ جائیں میرے گھر میری غربت مر جائے۔ حضرات اب بالکل بیداری کے ساتھ بیٹھیں آپ لوگ، کیونکہ علماء بہت سے آئیں گے جو آپ کو بولنے کا سلیقہ سکھائیں گے، جو آپ کو چلنے کا طریقہ سکھائیں گے، جو آپ کو ترقی کے شاہراہ پر ڈولنے کا ہنر سکے کے صورت میں آپ کے شعور کی مملکت میں رائج کریں گے۔ لیکن ایک ایسی نفیس، ایک ایسی سنجیدہ، ایک ایسی خاموش شخصیت کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ کو بہت پیچھے تک لے جائے گی، یہاں تک کہ 1400 سال پہلے تک کے پاکیزہ مناظر کو آپ دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس خاموش شخصیت کا پاکیزہ اور محترم نام میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے اسلاف کے علم کے وارث کے نام سے منسوب کرتا ہوں، جسے آج پورا ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد عظیم الدین برہانی کے نام سے جانتی ہی پہچانتی ہے۔ بہت ہی مسکراتا ہوا، بڑا ہی ادبی، بڑا ہی مؤدب، بڑا مقبول لہجہ ہے۔ اسلاف کی بارگاہ میں، اکابر کے بارگاہ میں، خانقاہوں کے سجادگان کے پاکیزہ نشست میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کی وہ گفتگو جو آپ کے اعتقاد کے باجوؤں کی مچھلیوں کو حرکت کرنے پہ مجبور کر دے، جو آپ کے پورے وجود کو یہاں سے اٹھا کر کے کسی عظیم خانقاہ کی دہلیز کو چومنے کے لیے تیار کر دے، جو آپ کی پیشانی کو اٹھا کر کے خدا کے حضور جھکنے کے لیے ایک راستہ ہموار کر دے، آپ کی پیاری سماعتوں کی میز پر بزرگوں کے اقوال کے گلدستان سجنے جا رہا ہے۔ ملاقات کریے حضرت علامہ مولانا محمد عظیم الدین برہانی کے ساتھ۔ آئیے استقبال کریں نعرہ تکبیر رسالت سے، نعرہ تکبیر۔ حضرات، میں کہتے ہیں کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستوں، ہر کلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے جو احکام محمد لکھ دوں۔ سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے جو احکام محمد لکھ دوں۔ چومنے کو جھک جائے اسے تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں۔ علماء اہل سنت بالخصوص اساتذہ کرام، دارالعلوم نظامیہ، قابل مبارکباد ارکان دارالعلوم نظامیہ محفل محبت میں تشریف فرما، طالبان علوم نبوت و نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہی مومن کی شمشیریں، اور ناکام آتی ہیں تدبیریں، ناکام آتی ہیں شمشیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضرات گرامی، نماز ظہر کا وقت 12:15 بجے سے شروع ہو کر 3:30 بجے تک مکمل اوریجنل وقت ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ نماز انشاءاللہ ابھی ہم آپ تمامی حضرات بارگاہ خداوندی میں ادا کریں گے۔ جلسہ آپ کا
اول آخر مکمل ہوا۔ ان تمام طالبان علوم نبوت کے خطابات ہم نے آپ نے سماعت کیے۔ ان 15 افراد میں مجھ جیسا بے علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اول پوزیشن، پہلا درجہ، پہلا نمبر کس کو دیا جائے۔ جو پہلا ہے آپ حضرات خوب جانتے ہیں، لیکن یہ تمام عنوانات جس پر قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے مجھے متاثر کیا ہے وہ ہے اسلام اور سائنس کا عنوان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر لوگوں کی نگاہیں امریکہ اور برطانیہ کی طرف اٹھ رہی ہیں تو قسم خدا کی ایک منزل وہ آتی ہے کہ پھر یہی نگاہیں تمہیں روضہ رسول کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر آج اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ امریکہ کی وہ لیڈیز جس کا گانا، جس کا راگ الاپنا، فلمی ایکٹر بننا اس کی پیدائشی اور اس کے رہن سہن میں شامل تھا، اسلام کی روحانیت سائنس کے ذریعے جب اس کے ذہن و فکر کو روشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلاوت سے پہلے کلام الہی کا وہ سورہ جو سورہ شفا ہے، جو فاتحۃ الکتاب ہے، جو الحمد شریف کی آیتیں 7 ہیں، اس کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمانے کا وہ ٹونی بلیئر جو اسلام و مسلمانوں کا پکا دشمن، جس کی دشمنی جگ ظاہر ہے، خاص اس کی بہن دامن اسلام سے وابستہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام عنوانوں میں چونکہ یہ عنوان بالکل ہمیں صاف ستھرا نظر آیا تو ایک بیک میرا قلم اٹھا اور میں نے اس عنوان کے تحت خطیب کو 1 نمبر دیا۔ آپ متفق ہیں کہ نہیں متفق ہیں؟ آپ تمامی حضرات۔ اور پھر اس زمانے میں مسلمانوں، آج امت کو جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ امام اعظم کو جانیں اور پہچانیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا میں ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسی ذہنیت ہے جو معاذ اللہ ذات امام اعظم کو مجروح کر رہی ہے اور اس کے گندے ذہن سے اور اس کی تحریروں سے لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ امام اعظم کو صرف 3 حدیث یاد تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا یہ دعویٰ ہے ائمہ 4 میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمام ائمہ 4 میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو سب نے پیش کیا ہے۔ ساری ان کی خدمات کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، جیسے کہ یہ 4 افراد ہیں، تو یاد رکھو 3 حصے کا معاملہ امام اعظم کی خدمت سے جو ہے مانون ہے، اور 1 حصے میں تینوں ائمہ کرام کی خدمت آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غیر مقلدین، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث اہل خبیث ہیں، یہ
کہنے والے آج ان کا پلان یہ ہے کہ اگر امت محمدیہ امام اعظم کے دامن سے وابستہ نہ رہے گی تو یقیناً ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ ہم مدینے والے آقا جو وہ اپنے ذہن اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے صرف بشر سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کو وہاں تک جانے سے روک دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عنوان بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دو افراد نے اس عنوان پر خطاب کیا، لیکن پہلا عنوان جو میں سمجھتا ہوں وہ عزیزم مولوی عارف صاحب نے جو ہے بیان کیا ہے، اس پر قلم میں نے چلایا اور وہ میں سمجھتا ہوں تیسرا نمبر ہے۔ حضرات گرامی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا عنوان تھا جس پر کئی خطیبوں نے خطاب فرمایا ہے، وہ ہے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مدرسہ، یہ خانقاہیں اور یہ درسگاہیں علوم اسلامیہ کے سیکھنے پڑھنے پڑھانے کی بہترین جگہ ہیں۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے جہاں یہ موقع عطا فرمایا کہ انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا ہے، شروع کیا ہے، لیکن جب علم کی تکمیل ہوئی ہے تو وہ علم کتابی علم نہیں تھا بلکہ وہ علم لدنی تھا۔ سبحان اللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اور زیادہ گفتگو نہ کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں، خاص طور پر ہند و پاک میں، ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کی سرزمین پر وہ تمام مدارس اسلامیہ سنیہ، چاہے وہاں پر 2-3 بچے ہی رہ رہے ہوں اور قال اللہ تعالیٰ قال الرسول کی فضاؤں میں وہ اپنے آپ کو جو ہے رکھے ہوئے ہوں، یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف فرمایا نہیں، پریکٹیکل طور پر آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کیا ہے کہ میدان جنگ بدر کے اندر جو 70 کافر پکڑے گئے تھے، جن کے فدیے سونا اور چاندی اور جو ہے درہم و دنانیر تھے، میرے آقا کی نگاہ کرم اٹھتی ہے، آپ فرماتے ہیں ان میں سے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ غیر پڑھے لکھے لوگوں کو اگر وہ تعلیم دے دیتا ہے تو یہ تعلیم و تعلم ہی اس کا فدیہ بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کائنات عالم کو اپنے وجود مبارک سے معطر فرمایا ہے تو پورے عرب میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سچی تاریخ کے حوالے سے صرف 400 ہے، لیکن اللہ کے رسول جن کو پروردگار عالم کی جانب سے امی لقب ملا، بدعقیدہ بد نصیب طبقہ، امی کا مطلب ان پڑھ کہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات ان پڑھ کیسے ہو سکتی ہے جس ذات کی تعلیم کے لیے پروردگار عالم نے سورہ رحمان ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جنوں انس میں سے کسی شخص نے میرے محبوب کو علم نہیں دیا ہے، علم کی دہلیز تک نہیں پہنچایا ہے، میری قدرت ہی میں اپنے محبوب کو پڑھا رہا ہوں قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس رسول اعظم نے مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف جب لے جاتے ہیں میرے آقا، تو اس وقت اللہ کے رسول کے جانثاروں میں 400 افراد ایسے ہیں جو صاحب قلم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چھوٹی سی عمارت، یہ چھوٹا سا مدرسہ، یہ چھوٹا سا علاقہ، یہ جو ہے انٹیریل جگہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلے رہی ہوگی، لیکن یاد رکھو حضور سند الاولیاء سید نظام الدین اولیاء
علیہ رحمت و رضوان کے فیضان کا ہزاروں دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے دارالعلوم نظامیہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس زمین کی فراہمی میں سمجھتا ہوں جیسا کہ مجھے بتایا گیا مرحوم صغیر احمد صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے اپنی ملکیت کی زمین دارالعلوم کے لیے وقف کیا ہے۔ قسم خدا کی آج روئے زمین پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو سجدہ کرنے کے لیے مسجد کے طور پر اپنی زمین و مکان و دکان کو وقف کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابل میں وہ زیادہ خوش نصیب ہیں جس کی زمین پر رسول اللہ کا مکان تعمیر کیا جائے، جس پر اللہ کے رسول کا گھر تعمیر کیا جائے۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروے بود خیلو قال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں ضمیر بھائی ہوں یا کبیر بھائی ہوں یا مدرسے کے مینجمنٹ انتظامی امور کو خارجی طور پر جن کی نگرانی ان کی دیکھ ریکھ میں جو ہے یہ انجام پا رہا ہے محترم نسیم صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تمام افراد جامعہ کے بالوں پر ہیں، ان کی یہ خوش نصیبی ہے، ان کا احسان نہیں ہے کہ ہم چندہ دے رہے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو رب قدیر کا فضل ہے کہ اس نے اپنی رحمتوں کے لیے تم کو چن لیا ہے، اپنی رحمتوں کے لیے تمہیں خاص کر دیا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیش تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔